موجودہ اکابرین سے اتنا پیار ہو کہ وہ ان کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے. رب کعبہ کی قسم ہے ہم صدیق کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے, فاروق کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے, ذوالجلال کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے, حیدر کرار کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے. مار تو سکتے ہیں لیکن امت صحابہ کو سمجھوتا نہیں کر سکتے. نحمدہ و نصلی علی نحمدہ و نصلی علی, تھوڑی آواز بول. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. حضرات گرامی قدر, کسی قوم کا مستقبل اس کے نوجوان ہوتے ہیں. نوجوان اگر پراگندہ حیالی کا شکار ہو جائیں, فکری یا اخلاقی بے رہنوی کا شکار ہو جائیں, بد تہذیبی یا بد اخلاقی کا شکار ہو جائیں, تو سمجھیں قوم نے سب کچھ کھو دیا ہے. مادی وسائل کی ہیومن ریسورس کے مقابلے کے اوپر کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. مادی اسباب فنا ہو جانے والے ہیں, جبکہ انسان اگر اس کو ہدایت مل جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو جنت میں لے جاتا ہے, بلکہ جس شخص کی دعوت کی وجہ سے انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی جنتی بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی اچھی بات کہنا اور بری بات سے روکنا, اس کو امت کی ذمہ داری قرار دیا ہے. الحمدللہ طائفہ منصورہ اہل السنہ والجماعہ, ان کے ائمہ, ان کے علماء ہر عہد کے اندر اللہ کی توحید, پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اقامت دین اور خدمت انسانیت کا پیغام دیتے رہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی, آپ پریشان تھے, مضطرب تھے. انہونے واقعے کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوالات تھے. سیدہ حدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا, اِنَّكَ تَحْمِلُ الْقَلْبَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَنْصُرُ الْمَظْلُومِينَ. آپ گرے ہوئے کو اٹھانے والے ہیں, بجھے ہوا کو جلانے والے ہیں, حق بات کا ساتھ دینے والے ہیں, مظلوموں کی حمایت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قائم اور دائم رکھے گا. حضرات گرامی قدر, میرے آقا جو کائنات کے سب سے بڑے ہادی, سب سے بڑے رہنما, سب سے بڑے پیشوا, سب سے بڑے مقتدا ہیں, اور جن کے بارے میں اپنے تو اپنے رہے, بیگانے بھی ان کی عظمت کا اعتراف کرتے رہے. مائیکل ہارٹ جو کہ بہت بڑا مورخ ہے, اس نے میرے آقا کی شان اقدس کو اجاگر کرتے ہوئے الفاظ کہے تھے, He was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life. وہ کائنات کا واحد مقتدا ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے, دنیا مادیت کا بھی امام, جو مسجد کا بھی امام ہے, بازار کا بھی امام, جو دل کا بھی امام ہے اور دماغ کا بھی امام, جو بصیرت کا بھی امام ہے اور بصارت کا بھی امام, جو فکر کا بھی امام ہے اور جو نظریات کا بھی امام, جو حلیے کا بھی امام
جو لباس کا بھی امام، جو تہذیب کا بھی امام ہے، تمدن کا بھی امام، جو ریاست کا بھی امام ہے، سیاست کا بھی امام، جو عشروں کا بھی امام ہے اور صدیوں کا بھی امام، جو قرنوں کا بھی امام ہے اور زمانوں کا بھی امام، جو عہد کا بھی امام ہے اور مکانوں کا بھی امام، میرے اس آقا نامدار نے انسانیت کو صحیح معنوں میں ان کی منزل کی طرف، ان کے منہج کی طرف، ان کے ہدف کی طرف، ان کے راستے کی طرف چلا دیا، اور روشن راستوں کو ان کے لیے کھول کے رکھ دیا۔ اس لیے اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے، آقا اپنے وجود اور اپنے قالب کے اعتبار سے بشر ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کے پیغام کی بات کا، تو میرے آقا سراج منیر بھی ہیں اور بدر منیر بھی ہیں۔ آقا کا پیغام نورانی ہے، آقا کا پیغام اندھیروں کو پھاڑنے والا ہے، آقا کا پیغام روشنیوں اور سعادت کے راستے پہ چلانے والا ہے، آقا کا پیغام بلندی اور عروج اور رفعت کے راستوں پہ چلانے والا ہے، آقا کا پیغام جنت کی شاہراہ اور صراط مستقیم پہ چلانے والا ہے۔ وہ جو ایک دوسرے کے گلوں کو کاٹنے والے تھے، وہ جو بات بے بات ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑنے والے تھے، جو پانی پینے پلانے کے پر ایک دوسرے سے جھگڑنے والے تھے، وہ جو قبائلی تعصبات کا شکار تھے، وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے پر ایک دوسرے کو مٹانے کے در پہ ہو جایا کرتے تھے، وہ جو شراب نوش تھے، وہ جو بادہ خور تھے، وہ جو عصمت دری کرنے والے تھے، آقا کی صحبت نے ان کو کیا دیا؟ آقا نے ان کو شب زندہ دار بنا دیا، تہجد گزار بنا دیا، آنکھوں کو جھکانے والا بنا دیا، ان کو اللہ کے ساتھ لو لگانے والا بنا دیا، ذکر اذکار کا ہوگر بنا دیا، دکھی انسانیت کے کام آنے والا بنا دیا، ان کو اندھیروں سے باہر نکال کر روشنی کے راستے پر چلا دیا۔ آقا دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک راستہ دے کے رخصت ہوئے، ایک منہج دے کے رخصت ہوئے۔ اللہ نے آقا کی ضیافت تباہ کے لیے اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کائنات کے لوگوں سن لو، اب حضرت رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت ختم ہو گئی ہے، رسالت ختم ہو گئی ہے۔ جو بھی میرے آقا کے بعد دعوی نبوت کرے گا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علیجہ محمد ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، اس پہ لعنتیں تو برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چوکھٹ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سیدنا صدیق کے عہد خلافت سے لے کر حضرت علامہ شہید کے عہد خطابت تک اہل سنت کے زعماء اور علماء نے چوکھٹ ختم نبوت کے تحفظ کو یقینی بنایا، اور انشاءاللہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے اور اکابر علماء سے درس کتاب و سنت کو پڑھنے والے شہداء کے لہو کے وارث جب تک زندہ ہیں، انشاءاللہ چوکھٹ ختم نبوت کے ڈنکے، چوکھٹ ختم نبوت کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، ختم نبوت کے علم کو اٹھاتے رہیں گے، اور قادیانیت کو مردہ باد کہتے رہیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے بعد باپ تو آئیں گے، لیکن کوئی باپ بھی فاطمہ کے بابا جیسا نہیں ہو سکتا۔ بیٹے تو آئیں گے، لیکن کوئی بیٹا بھی آمنہ کے لال جیسا نہیں ہو سکتا۔ سردار و زعماء تو آئیں گے، لیکن کوئی سردار بھی والی پتھا جیسا نہیں ہو سکتا۔
حضرات گرامی قدر امام تو آئیں گے، لیکن کوئی امام بھی آدم و ابراہیم کے امام جیسا نہیں ہو سکتا۔ سپاہ سالار تو آئیں گے، لیکن کوئی سپاہ سالار بھی فاتح مکہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور رہنما اور رہبر تو آئیں گے، لیکن کوئی رہبر اور رہنما مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کائنات کے انسانوں کی زلفوں کو سنوارنے کے لیے اور پراگندہ معاشروں کی پراگندگی کو دور کرنے کے لیے اور معاشروں کی زبو حالی اور ان کی کثافت کو مٹانے کے لیے اور انسانیت کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اب قیامت کی دیواروں تک جاری ساری رہے گی۔ حضرات گرامی قدر بات کو تھوڑا سا واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شرقی مینار میں اتریں گے۔ بعض لوگوں کے قول کے مطابق مسجد کا شرقی مینار ہوگا، اور حقیقی بات یہ ہے کہ بازار کا شرقی مینار ہوگا۔ شرقی مینار پہ اتریں گے، فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ ہوگا، وجود کے اوپر سے پانی کے قطرے سچے موتیوں کی طرح گر رہے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ روح اللہ دجال کے قتل کے لیے آگے بڑھیں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے لیے آپ کائنات میں جلوہ گر ہوں گے۔ مسلمانوں کی سپاہ حضرت امام محمد ابن عبداللہ المہدی کی قیادت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہمراہ ہوگی۔ نماز کا وقت آئے گا، سیدنا عیسیٰ روح اللہ مصلی کے اوپر پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، محمد ابن عبداللہ المہدی کو آگے کرنے کے جائے گا۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ امامت اس قوم کے اندر سے ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ روح اللہ کے نزول کے بعد بھی نظام سیدنا عیسیٰ کا نہیں چلے گا، بلکہ نظام اگر چلے گا رسول ہاشمی کا چلے گا۔ حضرات گرامی قدر تو بات کو میں اس نقطے کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حضرت رسول اللہ کے نظام کو معطل نہیں کیا جا سکتا، تو آج ہم سرزمین پاکستان میں اس رات کے اندر اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے مسائل بھی حل اگر ہوں گے، نہ مسلم لیگ نواز کے منشور سے حل ہوں گے، نہ تحریک انصاف کے منشور سے حل ہوں گے، نہ پیپل پارٹی کے منشور سے حل ہوں گے، بلکہ پاکستان کے مسائل اگر حل ہوں گے رب کے قرآن سے حل ہوں گے اور کالی تبلیغ والے کے فرمان سے حل ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تو ہمارے منشور کی بات ہے، یہ تو ہمارے نقطۂ نظر کی بات ہے جو زمانے کی سردی اور گرمی سے نہیں بدلا۔ اور حضرات گرامی قدر میں یہ بات اللہ وجل بصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر جتنے بھی مذہبی اکابرین موجود ہیں ان کی بڑی تعداد اس وقت بڑی بڑی سیکولر جماعتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن حضرت علامہ شہید کا مشن کیا تھا؟ حضرت علامہ شہید کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ حضرت علامہ شہید نے صبر کا اعلان فرما دیا۔ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلاح آہنی زنجیریں تھی، سرفراشوں کے لیے دار رسم قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھی، آج افق تاب افق خوف کا سناٹا تھا اور رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھی، بے گناہوں کا لہو عام تھا بازاروں میں اور خون حرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھی۔ حضرات گرامی قدر علامہ شہید اس پتلے جلیل کا نام ہے جس نے سرمایہ داروں کے سرمایے کو نہیں دیکھا، جاگیرداروں کی جاگیر کو نہیں دیکھا، اقتدار والوں کے اقتدار کو نہیں دیکھا، فوجیوں کے بوٹوں کو نہیں دیکھا۔ حضرت علامہ شہید نے شہر ملتان میں صبر کا اعلان فرما دیا۔ آج وہ لوگ آئے ہیں
جن کی نگاہ نہ حکمرانان وقت کے تیوروں پہ ہوتی ہے، نہ ان کی پیشانیوں پہ پڑنے والے بلوں پہ ہوتی ہے، نہ ان کے پیشانیوں پہ پڑنے والی شکلوں پہ ہوتی ہے، نہ ان کی وردیوں پہ ہوتی ہے، نہ کسی کی کرنیلی پہ ہوتی ہے، نہ جرنیلی پہ ہوتی ہے، نہ اگر ہماری ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر! شہید ملت علامہ احسان علی صحیح، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ۔ حضرات گرامی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید نے ایوب خان کی جرنیلی کو نہیں دیکھا، یحییٰ خان کی رعونت کو نہیں دیکھا، ذوالفقار علی بھٹو کے دبدبے کو نہیں دیکھا، جنرل ضیاء الحق کی آمریت کو نہیں دیکھا، حضرت علامہ شہید برسرے پیکار رہے، برسرے آپ پوری کی پوری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی کو ڈلواتے رہے، پیروں میں بیڑیوں کو ڈلواتے رہے۔ حضرت علامہ شہید نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ناقد و وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کا نوا بخشی ہے، کش کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاج، اور میں نے تاریخ کے چہرے پر ضیاء بخشی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید کی زبان بندی کے آرڈر جاری کیے گئے، ان کی تحریروں کو ضبط کرنے کے آرڈر جاری کیے گئے، ان کے ضلعوں کے اندر داخلے کی پابندی کو لگایا گیا۔ حضرت علامہ نے سفر کا اعلان فرما دیا، متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مور ہے تو کیا رکھ دی ہے ہر حلقہ شمشیر میں زبان میں نے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید کیا زندگی تھی، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جھاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ حضرت علامہ شہید نے حریت کی، اسلامی انقلاب کی، احمد ابن حنبل کی استقامت کی، ابن تیمیہ کے علم کی، سیدین شہیدین کی شہادت کی داستانوں کو نوجوانوں کو سنا کر ان کو اسلامی انقلاب کے لیے تیار کیا۔ نعرہ تکبیر! مسلک اہل حدیث! حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، مجھے ابھی تک ان کے الفاظ یاد ہیں۔ ایک مقام پہ نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے، جب تک میری زبان میں حرکت ہے میں زبان سے اعلان حق کرتا رہوں گا، اور اگر میری زبان کو کاٹ دیا جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے حق کو لکھتا رہوں گا، اور اگر میرے ہاتھوں کو بھی قطع کر دیا جائے تو دل سے اعلان حق کرتا رہوں گا، اور دشمنوں اور دین کے دشمنوں کے خلاف اعلان بغاوت کرتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت شہید نے ہمیں ایک منزل دی، ایک راستہ دیا، ہمیں اپنے اسلاف کے راستے پہ چلنے کا سبق دیا، اپنے اسلاف کے راستے پہ چلنے کا سبق دیا۔ حضرات گرامی قدر، میری عمر فقط 15 برس تھی، اور حافظ شاہ ملائی ظہیر اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمر اس وقت فقط 7 برس تھی۔ دور یتیمی کو بغیر والدین کے زندگی کو گزارا، لیکن حضرت علامہ شہید کا راستہ ہمیں حق پہ چلنے کی طرف انگیخت کرتا رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے درس شہادت کو حاصل کیا، درس شجاعت کو حاصل کیا، آئین کی پاسداری کو حاصل کیا، قانون کی بالادستی کے سبق کو حاصل کیا، حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا۔ ہم نے تہجد گزاری کے سبق کو حاصل کیا، نمازوں کے سبق کو حاصل کیا، للہیت کے درس کو حاصل کیا، تقویٰ کے درس کو حاصل کیا، استقامت کے درس کو حاصل کیا، حضرت شہید سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، میں نے زندگی کے اندر معاشی بحرانوں کا بھی سامنا کیا، زندگی کے اندر جادو کے حملوں کا بھی سامنا کیا،
زندگی کے اندر طویل عارضوں کا بھی مقابلہ کیا، لیکن ہر عارضے سے گزرنے کے بعد اسی عدم کا اظہار کیا، جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ شہداء کی روایات کو پلٹاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید نے ہمیں ایک راستے پہ چھوڑا۔ افسوس کی بات یہ ہے ان کے بعد جانشین ان کے راستے کی پہرے داری نہ کر سکے اور سیکولر جماعتوں کے ہم نوا بن گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جماعتی وحدت کے لیے، جماعتی اکٹھ کے لیے، جماعتی اتحاد کے لیے، مسلک کی بالادستی کے لیے، کتاب و سنت کی عملداری کے لیے ہم نے ان کی اس بات کو بھی نظر انداز کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات آج میں کنونشن ہال میں بتلا دینا چاہتا ہوں، ہم اقتدار کی بندر بانٹ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن قربانیاں دینے والوں میں ضرور شامل ہوئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب بھی نیکی بدی کا بڑا رنگ کوئی جو بھی ناسے تھا وہ پیٹھ دکھلا گیا، رہ گئے سہ گئے ہم ہی محرومیوں کے ستم، سہ گئے ہم ہی محرومیوں کے ستم، رہ گئے ہم ہی قربانیوں کے لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 5 سال جماعتی اتحاد کو بیت چکے ہیں۔ 5 سال بعد حضرت ساجد میر صاحب اور حضرت حافظ عبد الکریم کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، 5 سالوں کے اندر ایک مرتبہ بھی مسلم لیگ کی ٹکٹ کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 5 برس کے اندر ایک مرتبہ بھی مسلم لیگ کی ٹکٹ کا مطالبہ نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا سبق سمجھا دیا ہے، توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی، توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی۔ کیا ہوگا؟ ایک الیکشن اور ہار جاؤں گا، 2 الیکشن اور ہار جاؤں گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نفاذ اسلام کی روح کو نوجوانوں میں پھونک کے جاؤں گا، ان کو دستور اسلام کی جنگ کے راستے پہ چلا کے جاؤں گا، اور انشاءاللہ اپنے لیے نفاذ اسلام کی جدوجہد کرنے والے نوجوانوں کا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاؤں گا۔ سورج چاند رہے گا، علامہ تیرا قافلہ، یزدانی تیرا قافلہ، قدوسی تیرا قافلہ، نجیب تیرا قافلہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر، اگر اقتدار کی بندر بانٹ کا حصہ ہوتا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہنے میں شرم نہیں ہے، نواز شریف کا دایاں بازو ہوتا، اور اگر اقتدار پرست ہوتا عمران کا بایاں بازو یا دایاں بازو ہوتا، لیکن حضرات گرامی کا اپنا منشور پتا کیا ہے؟ چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی بلوا لو، گرامی قدر، چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی بلوا لو دربار سے، نواب و عمران کی ثنا خوانیوں کے لیے اگر 50 سال کی زندگی یا 60 برس کی زندگی، 70 برس کی زندگی نواب و عمران کی غلامی میں گزر گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ اللہ وزیر بھی رہے، مشیر بھی رہے، ممبران اسمبلی بھی رہے، لیکن تیرے دین کی پہرے داری نہیں کر سکے۔ اس کے مد مقابل شکستوں کے زاموں کو کھا کر اور سامراجیت کا مقابلہ کر کے اور سیکولر عناصر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر دنیا
دنیا سے رخصت ہوئے تو انشاءاللہ لحد کے اوپر رحمتوں کی برکھا برسے گی۔ نعرہ تکبیر! حقیقی وارث شہید ملت علامہ ابتسام الہی صحیح، وارث مشن شہید ملت علامہ ابتسام الہی صحیح، قائد ملت اسلامیہ علامہ ابتسام الہی صحیح، جیوے 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 جیوے، آج بھی ہو گئی بابی بابی، آج بھی ہو گئی، آج بھی ہو گئی، آج بھی ہو گئی قرآن و سنت موومنٹ پاکستان۔ حضرات گرامی کا ہر بندے کا اپنا اپنا تعارف ہے، کوئی ایم این اے کا بیٹا ایم این اے ہے، کوئی سینیٹر کا بیٹا سینیٹر ہے، کوئی وزیر کا بیٹا وزیر ہے، کوئی مشیر کا بیٹا مشیر ہے، لیکن میں کون ہوں؟ میں غلام ابن غلام۔ میرا باپ بھی کملی والے کا غلام تھا، میں بھی کملی والے کا غلام ہوں۔ حضرات گرامی کا میرا باپ پتا کون تھا؟ جس کو حضور سے اتنی محبت اور پیار تھی، اتنا پیار تھا، گھر میں بھی جب نبی کا نام لیتا تھا آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے تھے۔ تھا ان کی غلامی کا، تھا ان کی غلامی کا بابا کو نشہ ایسا، تھا ان کی غلامی کا بابا کو نشہ ایسا کہ زیست کے سب لمحے اسی میں رہے مخمور۔ حضرات گرامی قدر ہمارا تعارف کیا ہے؟ نہ مشیر ہوں نہ وزیر ہوں، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں نہ وزیر ہوں، میں کون ہوں؟ فقط نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر۔ حضرات گرامی قدر ہمارا منشور حضرات گرامی قدر حضرات گرامی قدر میں کون ہوں؟ اللہ کے فضل و کرم سے فقط نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر مجھے اس سے بڑا کوئی تعارف نہیں چاہیے، اور آج میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے جرت کردار بھی ہے اور جرت گفتار بھی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ خائن ہیں، نہ بددیانت ہیں، نہ دھوکے باز ہیں، نہ جھوٹے ہیں۔ صلح کی شرائط میں قرآن و سنت کا باقی رہنا موجود تھا۔ حضرت ساجد میر صاحب کے اس ڈرافٹ کے اوپر دستخط موجود تھے۔ قرآن و سنت موومنٹ کل بھی باقی تھی، آج بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک باقی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر حضرات گرامی قدر انشاءاللہ کیا قرآن و سنت موومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ نہ گالی دیں گے، نہ گستاخی کریں گے، نہ بے ادبی کریں گے، نہ اکابرین کی توہین کریں گے، لیکن کتاب و سنت کی عملداری کے مشن سے پیچھے نہ ہٹے تھے، نہ ہٹے ہیں، نہ ہٹیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، ہم سلو جو بھی ہیں، امن پسند بھی ہیں، فساد کے دشمن بھی ہیں، جمہوریت پسند بھی ہیں، دستور کو ماننے والے بھی ہیں،
لیکن اگر سمجھوتا نہیں کر سکتے تو کتاب و سنت کی عملداری پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور حضرات یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں، یہ موومنٹ ان شہیدوں کی جماعت ہے. جب پورے ملک کے اندر کوئی کرونا میتوں کو غسل دینے والا موجود نہ تھا تو وہ کون سی جماعت تھی جس کے نوجوان کرونا میتوں کو غسل دیتے رہے؟ حضرات گرامی قدر، جب کرونا میتوں کے جنازوں کو کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہ تھا وہ کون تھا جو ان جنازوں کو بغیر ماسک کے پڑھاتا رہا؟ حضرات گرامی قدر، وہ کون تھا کہ میاں ہسپتال کے ایم ایس اس کے عملے نے مجھ سے رابطہ کیا، حافظ صاحب غسل آپ نے دینا ہے، کمرہ ہم دیں گے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ میاں ہسپتال کا عملہ کرونا میتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ضیاء اللہ یہاں پر موجود ہے، کہاں پر ضیاء اللہ یہاں پر موجود ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس اکیلے آدمی نے 100 سے زیادہ کرونا میتوں کو غسل دیا ہے. اور حضرات گرامی قدر، ہم وہ ہیں جنہوں نے مسلمان میتوں کو لاوارث نہیں چھوڑا. ہم نے ان کو کفن دیے، ہم نے ان کو غسل دیا. مجھے یاد ہے یو ڈی کے اندر مرکز میں ایک میت رات کے پچھلے پہر لائی گئی. مجھے یہ بات کہی گئی، علامہ صاحب اس میت کو غسل دینا ہے. عملہ ہنگامی طور پہ پتہ کیا موجود نہیں تھا. میں نے بیٹے قیم کو کہا، قیم بیٹے تم اس میت کو غسل دینے والوں میں شامل ہو جاؤ. قیم نے اپنے ہاتھ سے اس میت کو غسل دیا، باہر نکلا. میں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ لوگ ہیں جب قربانی کا وقت آتا ہے جانوں کو نشاور کرنے کے لیے آگے ہوتے ہیں. ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو لشکروں کی قیادت کرتے ہوئے سب سے آگے ہوتا تھا اور پشت کے پر واپسی میں سب سے پیچھے ہوتا تھا. لوگ پوچھتے تھے آقا واپسی میں پیچھے کیوں ہو؟ کہا کوئی پیچھے سے حملہ کرے تو اس کا حملہ روکنے کے لیے ان کی طرف اپنے والا سب سے پہلے مصطفیٰ کو ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر، کرونا میتوں کو غسل ہم نے دیا. اور حضرات گرامی قدر، وہ وقت بھی تھا جب کرونا کے دباؤ کی وجہ سے ہسپتال تو کھلے تھے، پیٹرول پمپ تو کھلے تھے، لیکن مسجدوں کو قفل لگا دیا گیا. تھانہ سول لائنز کے ایس پی کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی. اس نے کہا حافظ صاحب لارنس روڈ کے مرکز کو بند کر دیا جائے. میں نے کہا اللہ اکبر کے نعرے کو لگانے والا یہ مرکز کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا. اس نے کہا حافظ صاحب اگر آپ نے یہاں پر نمازوں کو پڑھایا لوگ مر جائیں گے. میں نے کہا یہ حی اللہ یموت ہے جو زندگی دینے والا ہے، جو اس کے سامنے جھکنے والا ہو اس کو موت نہیں آئے گی، اللہ اس کا محافظ ہوگا. کہا حافظ صاحب اگر بندے جو ہیں بیمار ہو گئے کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم شریف پڑھ کے دم کریں گے، بندے ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر، قرآن و سنت موومنٹ وہ جماعت ہے کہ جب سیلاب پوری طرح پورے شمالی علاقہ جات کے اندر، ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں، راجن پور کے علاقے میں اور دیگر سندھ کے دور افتادہ علاقوں کے اندر سیلاب کی مار پڑی تو اللہ کے فضل و کرم سے ان سیلاب زدگان کی خدمت کے لیے اپنے بیٹوں کے ہمراہ، اپنے بھائیوں کے ہمراہ قرآن و سنت موومنٹ کے چیالے پہنچے تھے. قرآن و سنت موومنٹ کن لوگوں کی جماعت ہے جب مسجدوں پہ قبضہ ہوتا ہے نہ کوئی بڑی جماعت والا سامنے آتا ہے نہ کوئی چھوٹی جماعت والا سامنے آتا ہے. قرآن و سنت موومنٹ کے کارکن جو ہوتے ہیں مساجد کی حفاظت کے لیے سینہ سفر ہوتے ہیں. رات کے اندھیروں کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازوں کو بلند کرنے کے لیے کون ہوتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی آپریشن کے کمرے میں وہ کون ہوتا ہے جو مسجدوں کو کھولنے کی جنگ رہا ہوتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، تم تو مریم نواز کے پہلو میں بیٹھے ہوتے ہو اور ہم اللہ اکبر کے نعروں کو لگا رہے ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ تو بات ہے انسانیت کی خدمت کی اور یہ بات ہے مساجد اور مدارس کی خدمت کی. وہ کون ہے؟ جب ٹرانسجنڈر بل کا مسئلہ آیا تو پورے ملک کی جامعات کے اندر
YouTube چینلوں کے اوپر، لارنس روڈ کے ممبر کے اوپر، اور برادر سراج الحق کے ہمراہ مال روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر وہ کون تھا جس نے ٹرانسجنڈر بل کو للکارا تھا؟ سینیٹر مشتاق بھائی میرے گھر چل کے آئے، انہوں نے کہا علامہ صاحب ہمارا ساتھ دیجئے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب تک سینے میں سانس موجود ہے تمہارا ساتھ دیتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر وہ کون تھا کہ جب آصف رضا علوی نے سیدنا صدیق کی صداقت پہ حملہ کیا تو پورے ملک کے طول و عرض کے اندر بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کر کے ہم نے ان لوگوں کو للکارا جنہوں نے سیدنا صدیق کی حرمت پہ حملہ کیا۔ اور حضرات گرامی قدر آج کے دور عبور شوق میں وہ کون ہے؟ مرزا محمد علی جھیلوی، جو آج صحابہ کی ناموس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ممبر لارنس روڈ کے اوپر یا میں موجود ہوتا ہوں یا UED کے ممبر کے اوپر میرا بھائی شامل علی ظہیر موجود ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر جب عورت مارچ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے جو بے حیائی کے نعرے لڑنے کے نعرے لگانے کے لیے موجود ہوتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو پاکستان کے اداروں کے تحفظ کے لیے آواز کو بلند کرتا ہے؟ جس وقت کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آگ لگ رہی تھی وہ میں تھا جس نے ممبر لارنس روڈ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دستور کی بالادستی کے قائل ہیں اور فوج کو حق حکمرانی نہیں دیتے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ہمارے دفاع کی بات کا، ہمارا اندرونی دفاع بھی فوج کے ذمے ہے، بیرونی دفاع بھی فوج کے ذمے ہے۔ اگر فوج کے مراکز پہ حملہ کیا جائے گا تو انڈیا کو تقویت حاصل ہوگی۔ حضرات گرامی قدر ہر سیکٹر پر اس ملک کے تحفظ کے لیے، شاہ اللہ کے ناموس کے لیے میں باہر نکلا، قرآن و سنہ موومنٹ کے جیالے باہر نکلے۔ انشاءاللہ وقت قریب آ چکا ہے جب مسلم لیگ کے سہارے کے بغیر، تحریک انصاف کے سہارے کے بغیر، پیپل پارٹی کے سہارے کے بغیر دیوانوں کے اندر بھی پہنچیں گے اور انشاءاللہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ انتہابی اور دستوری جدوجہد میں قرآن و سنہ موومنٹ کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے جغرافیے کے تحفظ کے لیے جہاد کی ضرورت پڑے ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس ملک کے اداروں کے وقار کی جنگ لڑنی پڑے ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ خدمت انسانیت کا کام کرنا پڑے ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ نفاذ اسلام کی دستوری جدوجہد کرنی پڑے انشاءاللہ ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ چاہتے ہیں میاں صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور خان صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور بلاول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نظام مصطفیٰ کے پرچم کو اسمبلی ہال میں لہرایا جائے؟ کیا آپ یہ بات چاہتے ہیں اس کام کو آگے بڑھایا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں اقامت دین کے مشن کو آگے بڑھایا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں خدمت انسانیت کے مشن کو آگے بڑھایا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں کی غلامی سے نجات دلوا کر دینی طبقات کو اللہ کی غلامی کا سبب بڑھایا جائے؟ کیا آپ یہ بات چاہتے ہیں سیکولر نظاموں کے بت کو پاش پاش کر کے نظام مصطفیٰ کے جھنڈے کو اٹھایا جائے؟ کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھتے ہیں ان کو سے ڈالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ